اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں اللهم صل على سورہ مبارکہ شورا اللہ ایک خاص، ایک اہم، ایک اساسی اعلان فرما رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے۔ مومنوں اور باکرداروں کو اللہ ایک بشارت عطا کر رہا ہے۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، بشارت اللہ کی ہے، کہہ آپ دیجئے۔ چیز اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ رزق اللہ کا ہے، پہنچے گا ان کے ذریعے۔ قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ہوگی ان کے ذریعے۔ حتیٰ لعنت اللہ کی ہے، مگر مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے۔ یہ بشارت اللہ کی ہے، مگر اے میرے حبیب تم پہنچا دو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کی بشارت ہے مومنوں اور باکرداروں کو۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس رسالت پر، علیہ کی جو ضمیر جا رہی ہے، اس کار رسالت پر، اس مشقت پر، اس زحمت پر، اس ہجرت پر، ان صعوبتوں پر، ان مصیبتوں پر، ان رہنمائیوں پر، ان ہدایتوں پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسا کیا، میں نے تمہارے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں مانگ رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے بعد جتنے بھی پیچھے والے الفاظ ہیں وہ سب مثبت ہو جائیں گے، یعنی ابھی سارے منفی ہیں۔ لا اسألکم، میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ اللہ کہہ دیا ہاں مانگ رہا ہوں۔
جو چیز مانگ رہا ہوں وہ میرے فائدے کی نہیں ہے، تمہارے فائدے کی ہے۔ ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں، تم مجھے دو گے کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل جی تم مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم مجھے دو گے؟ تم تو مجھ سے بہت کچھ لینے کے بعد اب بات کر رہے ہو نا کہ کچھ دینا چاہتے ہو۔ اس وقت کہ جب میں نے کار رسالت کو شروع کیا تھا، اس وقت ہی میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے بھی رکھ دو۔ یہ گویا اعلان تھا کہ پوری کائنات بھی میرے ہاتھوں پہ دے دو، تو ابھی تم مجھے روک نہیں پاؤ گے جو میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا کام کرتا رہوں گا جو مجھے کام کرنا ہے، تو مجھے دو گے کیا؟ میں نے تو اس وقت میں کائنات کو ٹھکرا دیا تھا، دنیا کو ٹھکرا دیا تھا، تو مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کو؟ اور اس نبی کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے بلند مقام پر تھے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ النجم میں کہ وہ سب سے بلند مقام پر تھے۔ جو سب سے بلند مقام پر تھے، وہ جب اس بلند مقام پر پہنچے تو احساس ہوا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھیں، میں بھی اتار دوں۔ تو آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ نبی سب سے بلند مقام پر تھے اپنی جوتیوں کے ساتھ، تو اس ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس درجے پر فائز ہستی کو تم دو گے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کو؟ لہٰذا اب جو میں تم سے مانگ رہا ہوں وہ میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے ہی فائدے کی شے ہے۔ الا المودۃ فی القربہ، میں مانگ رہا ہوں تم سے قربہ سے اظہار محبت۔ توجہ، قربہ سے محبت نہیں، اظہار محبت۔ دیکھیے محبت اور اظہار محبت میں فرق ہے۔ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اظہار کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ وہ جو دل میں رہ جانے والی چیز ہے وہ نہ آپ میری جانتے ہیں نہ آپ کی میں جانتا ہوں۔ اللہ ہمارا جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا گزر رہا ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ دل میں کیا گزر رہی ہے۔ اللہ محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا ہے، اور مودت یعنی اظہار محبت۔ اور جب کبھی کسی چیز کا اظہار ہونے لگے تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اظہار خرچہ مانگتا ہے، اظہار خرچے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ اسی کو لے لیجئے، ہمارے عابد ٹاؤن کے تمام احباب یہاں ماشاءاللہ ایک جگہ جمع بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہاں سے اب یہ اظہار ہے، یہ اظہار ہے، اس میں وقت لگے گا، زحمت اٹھانا پڑے گی، مشقت اٹھانا، پیسہ لگے گا، اپنی جان لگے گی۔ اظہار، اور اظہار بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں بھی اظہار ہوا ہے وہاں وہاں متفق لوگوں کا مجمع بڑھا ہے اور اختلاف کرنے والوں کو وہاں اذیت ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خطرناک بھی ہے اور یہ اور ایک بہترین خوش آئند بھی ہے، یعنی حساس ترین مسئلہ ہے جسے اظہار کہا جاتا ہے۔ بھئی خاموش رہو، کیوں بول رہے ہو؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو اظہار ہے نا، یہ جہاں آپ سے متفق لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑے گا، وہاں آپ سے اختلاف رکھنے والوں کو آپ سے شدید دشمن بھی کرے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اظہار چاہیے، توجہ، اظہار چاہیے۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تمہیں ہم مان لیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنا ہی تو مسئلہ ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ بہت ساری باتیں نہیں بولتے اور نہ بول کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ گئے۔ شاید دنیا کے 4 دنوں میں وہ محفوظ رہ جائیں مگر آخرت ان کی برباد ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بہت ساری سوچ رکھنے والے آپ سے کسی حد تک متفق لوگ ہیں۔ مثلا یہ جو 6 اماموں تک آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ ہی مانتے ہیں۔
مگر ان میں اور آپ میں نقصان ان سب کسی کا بھی ہو نقصان ہے اور بری بات ہے. سب کی جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت ہونا چاہیے. مگر کبھی غور فرمایا کہ ان کا نقصان اور آپ کے نقصان میں کتنا زمین تا آسمان فرق ہے؟ فرق بولنے کے ہی تو ہے. یہ بچہ پوچھے گا کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہاری چھتوں پہ علم لگے ہوئے مارے جاؤ گے. جب تک تمہارے یہاں سے اذانوں میں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل کی آوازیں آ رہی ہیں مارے جاؤ گے. بھائی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو تم نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ اور محمد رسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں کہ علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ یہ تو جیسے جیسے بولتے چلے جا رہے ہو ایسے ایسے مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مصیبتوں کا ماحول ہے. بولنا اظہار کرنا پریشانیوں کو مول لینے کے مترادف ہے. اور اسلام چاہتا ہے بولو بولو بات کرو اظہار کرو. اور ظاہر ہے جب آپ اپنی بات کا اظہار کریں گے تو پھر کسی کو یا تو اس کے اوپر سوچنے کا موقع ملے گا یا پھر وہ اس کے رد میں اپنی کوششوں کو پروئے کار لائے گا. اور رد اگر شدید ہو جائے گا تو پھر شاید کوئی بڑا نقصان بھی ہو جائے. تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دیں بولنا. کیا ہے قرآن کا قاعدہ؟ قرآن نے پھر ایک اور اعلان کیا، خبردار بولنے پر اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہو تو دیکھو بول کیا رہے ہو. وہ بولنے والا عنوان پہلے طے کرو کہ تم جس کی خاطر قربان ہو سکتے ہو یا نہیں. بھئی ہم جب عزاداری کرتے ہیں، ہم جب مجلس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں تو ہمارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ماتم کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سوال یہ ہے کہ ہلاکت کسے کہتے ہیں اور سعادت اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر طے ہو جائے گا کہ ہلاکت ہے یا نہیں ہے. ہلاکت اور شہادت کا فرق مقصد کے تعین کے بعد ہوگا. پہلے طے کریں کہ مقصد کیا ہے. مقصد اگر ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے وجود سے چھوٹا ہے، ہمارے وجود کی قیمت سے کم چیز وہ ہے جس پر ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، تو یہ ہلاکت ہو جائے گی. اور اگر ہم سے زیادہ قیمتی شے کے اوپر ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو یہی شہادت ہو جائے گی. پہلے تو اپنے آپ کو ہم طے کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. جب یہ مجھے خبر آئی کہ موسم کی وجہ سے باقاعدہ یہاں منتقل کی جا رہی ہے مجلس، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پڑھوں کیا. یہ مشقت کا کام ہے نا. کوشش کرتے رہے آپ احباب کے کسی طرح وہیں انتظامات مکمل ہوں. یہ مشقت کا کام ہے نا. یہ ایک منظر ہے. ہم تو یہ منظر روزانہ کئی بار دہراتے ہیں. ایام اعزاں میں یہ منظر، تکلیف اٹھانے کے منظر دن میں کئی بار اٹھاتے ہیں. خاص طور پہ عشر اولیٰ میں تو ایک عزا خانے کے بعد جب دوسرے عزا خانے میں جاتے ہیں تو مشقتوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. مگر مجھے بتائیے یہ مشقت جو ہے یہ ہلاکت ہے بقول بعض لوگوں کے، یا یہ شہادت کی طرف قدم ہے؟ یہ ہلاکت یا شہادت کو، ہلاکت یا سعادت کو طے کرنا ہوگا جب اس کا ہدف طے ہو جائے. ہدف کے طے ہونے کے بعد طے ہو پائے گا کہ یہ ہلاکت تھی. صحافی حضرات تو جیسے چاہیں شہید لکھ دیں اور جیسے چاہیں ہلاک لکھ دیں، تو ان کے لکھنے سے یا کسی کے کہنے سے نہ ہلاک ہونے والا شہید ہو جائے گا اور نہ شہید ہونے والا ہلاک ہو جائے گا. وہ خود جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس چیز پہ قربان کیا ہے. جس پر وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے پہلے اسے ڈھونڈا جائے وہ چیز کیا ہے. اچھا ہم سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اشرف المخلوقات، اس سے اونچا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہ نے سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے. ایسا ہی ہے نہیں؟ تو جب انسان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے تو یہ کس پہ قربان ہوگا؟ توجہ. اچھا پہلے تو طے کریں کہ انسان کی قیمت کیا ہے. ہر چیز کی قیمت ہے، ہماری بھی کوئی قیمت ہے. ہم بے قیمت تھوڑی ہیں جی. اس مائک کی بھی قیمت ہے،
اس مائک کی قیمت ہی یہ ہے کہ میری آواز کو کئی برابر کر کے آپ تک پہنچائے. اگر یہ میری آواز کو کئی برابر کر کے آپ تک نہیں پہنچا رہا تو یہ شاید 3 ڈبے والا بھی نہیں خریدے گا. تو کیا کرنا ہے اس مائک کا جو اپنے ہدف تک نہیں پہنچ رہا؟ ہدف ہی اس وجود کی قیمت ہے. اس کی قیمت بھائی آپ منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں اگر یہ اچھا چلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں بھائی اگر سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں تو صلوات تو سنی بھی پڑھتے ہیں. صلوات تو پڑھیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیے. اللہم صل علی. وہ جو میرے عزیز تھوڑا سا بیچ میں گیپ ڈالا بھائی زحمت فرمائے. اب تو آ ہی گئے, اب تو آ ہی جائیے. جب آ ہی گئے تو پوری طرح سے آ جائیے. ماشاءاللہ بڑی عنایت آپ کو زحمت میں نے دی. ایک اور صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بھی بلند صلوات دیا کریں. ہر شے کی قیمت وہی ہے جو اس کا ہدف ہے. ہر شے کا ہدف ہی اس کی قیمت ہے. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی اور وہ بار بار مکھی جھل رہا تھا. الجھ کر امام علی نقی سے کہنے لگا اللہ نے, صلوات پڑھے مولا کی ذات پر, کہنے لگا اللہ نے یہ مکھی بنائی کیوں ہے؟ الجھ کے کہنے لگا اللہ نے یہ مکھی بنائی کیوں ہے؟ امام نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے اور وہی چیز جو قیمت ہے وہی ہدف ہے اور جو ہدف ہے وہی قیمت ہے. تو اب آپ ڈھونڈتے چلے جائیے. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے اگر وہ اپنے ہدف کو پورا نہیں کر رہی تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اپنے ہدف کو پورا کر رہی ہے وہ چیز تو اس کی قیمت ہے. جی میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ اچھا قرآن مجید میں مومنین کا بیچنا اور اللہ کا خریدنا آیا ہے, لہذا لفظ قیمت سے کوئی میرا بچہ جوان الجھے نہیں. یہ لفظ قیمت, یہ فروخت, یہ خرید, یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں اور بیچنے اور خریدنے کی باتیں قرآن میں آئی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ قرآن ہے. اللہ مومنین سے خریدتا ہے ان کی جان کو اور ان کے مال کو. اچھا مومن کا مال تو پھر مومن کا مال ہے, لہذا وہ نسبت مومن کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے اس کا مال بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ خریدتا ہے. تو مومن کی جان بھی اللہ خرید رہا ہے. تو یہ خریدنے اور بیچنے کے الفاظ قرآن مجید میں بیع اور شراء کے الفاظ ہیں. اچھا بات ایک انتہائی علمی مبحث کے اندر داخل ہو گئی ہے تو میں ایک سوال اور اٹھا دیتا ہوں تاکہ ان ساری علمی دسترخوان کو بچھانے کے بعد پھر کچھ نتیجے لے سکوں. لفظ بیعت شاید ہی کوئی یہاں تشریف فرما ہو جس نے اس لفظ کو نہ سنا ہو. امام حسین سے سوال بیعت ہوا اور امام حسین نے بیعت کا انکار کر دیا. اچھا یہ سوال صرف امام حسین سے نہیں ہوا, یہ سوال امام حسن سے بھی ہوا, یہ سوال مولا علی سے بھی ہوا اور پھر یہ سوال بعد کے ائمہ سے بھی ہوا. تو یہ جو لفظ بیعت ہے نا یہ بھی بیع کے خاندان کا لفظ ہے, یعنی بیچنا. جی یہ جو شراء اور بیع پہلے کیا ہوتا تھا, آج تو ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں نوٹ ملتے ہیں, یا ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم نوٹ دے کر چیز کو خریدتے ہیں, ایسا ہی ہے. پہلے جنس کے بدلے میں جنس بیچی جاتی تھی, یعنی وہ خریدار بھی ہوتا تھا اسی وقت میں اور وہ بائع بھی ہوتا تھا اسی وقت میں, یعنی وہ مشتری بھی ہوتا تھا اسی وقت میں اور اسی وقت میں وہ بائع بھی ہوتا تھا, بیچنے والا بھی ہوتا تھا خریدنے والا بھی ہوتا تھا, دونوں ایسے ہی ہوتے تھے. ادھر والا بھی بیچنے والا بھی ہوتا تھا خریدنے والا بھی ہوتا تھا. لفظ بیعت بیچنا
اپنے آپ کو بیچنا. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. تو جب مومن اپنے آپ کو بیچ رہا ہے تو جو خرید رہا ہے وہ مومن کو خرید سکتا ہے؟ بھائی پہلے تو طے کرو کہ مومن کی قیمت کیا ہے. جب تک مومن کی قیمت طے نہیں ہوگی مومن کا بیچنا اور اس کا خریدنا کیسے طے ہوگا؟ مومن کی قیمت کیا ہے؟ اب میں اپنی اور آپ کی قیمت کے بارے میں، مولا علی کا مقام تو مولا علی ہے بھائی. عام مومن کی وہ بیعت نہیں لے سکتا جو مومن کی بیعت کے بدلے میں اسے اس کی قیمت نہ دے پائے. اب مومن کی قیمت کیا ہے؟ مولا علی طے کریں گے مومن کی قیمت. امیر المومنین ہے، سب سے اچھا سودا کرنے والے، جس نے اپنی اچھی قیمت لگائی ہو وہی دوسروں کی قیمت بھی لگوا سکتا ہے. مارکیٹ کے اصول ہیں، جو بڑا تاجر ہوتا ہے وہ اصول تجارت کو طے کرتا ہے. علی مولا نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی بستر نبی پہ سو کر. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں من الناس من یشری، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. تو مولا علی نے اپنی قیمت کیا لگائی؟ اللہ کی مرضیاں. اپنے آپ کو بیچا، اللہ کی مرضیاں خرید لیں. علی مولا نے اپنی قیمت یہ لگائی. اب سب سے اچھی قیمت مولا علی علیہ السلام نے اپنے وجود کی لگائی ہے. اب علی طے کریں گے کہ مومن کی قیمت کیا ہے. تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں مومنین کی قیمت کو تعین کیا ہے. فرماتے ہیں لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. خبردار اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہے. مولا علی فرما رہے اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. فلا تبیعوها الا بها، بیچنا بھی تو جنت کے بدلے میں بیچنا. تمہاری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. لأنه لا لأنفسكم ثمن، تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. الا الجنہ، مولا علی کے الفاظ، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. مومنوں سے بات کر رہے ہیں، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے. الا الجنہ، سوائے جنت کے. اور یہ کہہ کے آگے فرمایا فلا تبیعوها الا بها، اور خبردار جنت سے کم اپنے آپ کو مت بیچنا. یہ مولا علی نے مومن کی قیمت لگائی ہے جنت. اب مجھے ایک جملہ تو یہی ہدیہ کرنے دیجئے کہ مومن سے بیعت وہ لے جو مومن کو بیعت کے بدلے میں جنت دے پائے. جو مومن کو جنت نہیں دے پائے وہ مومن سے بیعت کیا لے گا؟ بھائی میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی بات نہیں ہو رہی. اس گھرانے کی بات نہیں ہو رہی جہاں یہ کہہ دیا جائے جا کے لکھوا کر لے آؤ. یہ تو جسے چاہے جنت لکھ کے دے دیں. اب بیعت لینے والا کون ہے؟ وہ جنت دے سکتا ہے؟ اگر جنت نہیں دے سکتا تو عام مومن کی بیعت نہیں لے سکتا. مولا علی کی بات تو مولا علی کی بات ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان ایک چاپلوس نے آ کر، چاپلوس ہمارے ابھی بہت ہیں، ایک چاپلوس نے آ کر حضرت جابر سے کہا خانہ کعبہ کے مطاف میں طواف جہاں ہوتا ہے وہاں گورنر مکہ طواف کر رہا ہے. حضرت جابر نے فرمایا پھر مجھے اس سے کیا؟ وہ چاپلوس کی بات کی ہے نا میں نے. جی کہنے لگا کہ گورنر مکہ مطاف میں موجود ہے، طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے. حضرت جابر نے فرمایا مجھے اس سے کیا؟ کہنے نہیں میں بتانے آیا تھا کہ گورنر بھی آپ کے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. حضرت جابر نے سنی انسنی کی اور طواف کی عبادت میں مصروف رہے. تھوڑی دیر میں گورنر قریب آ گیا. حضرت جابر سے کہنے لگا میں گورنر مکہ ہوں. حضرت جابر نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بولنے کے بہت تیز ہوتے ہیں. کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی حکم، کوئی کام، کوئی میرے لیے امر، کچھ فرمائیے، کوئی خدمت کروں آپ کی. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کیا قاعدہ ہے جو دیا ہے. فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں تو میں کچھ نہیں دے سکتا. تو حضرت جابر نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟
یہ فیصلہ ایک صحابی رسول نے کر دیا، دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو جنت اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کی بیعت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مومن کی قیمت ہے کم سے کم مولا علی کے مطابق جنت، کم سے کم قیمت مومن کی جنت ہے۔ اب مومن جنت کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچے، مگر سوال پھر سوال پر، یہ کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ ہاں، اس سے زیادہ بھی لی جا سکتی ہے، اپنی قیمت بڑھوائی جا سکتی ہے۔ جب کم سے کم قیمت مومن کی جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ میں تو پھر فہرست بنے گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو جنت سے زیادہ کیا ہے؟ اب ذرا قرآن کی ایک آیت سنیے، سورہ مبارکہ زمر، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے۔ جلدی میں نہیں پڑھا میں نے، دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کے کیسے لے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ جنہیں جانے کا شوق ہے انہیں لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جا نہیں رہے۔ تو جو لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں لے جاؤ، انہیں نہیں لے جا رہے، تو تمہیں تو لے جا نہیں رہے، ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، تو وہ کہیں گے من ہم، یہ ہے کون؟ یہ سوال بتائے گا کہ یہ لوگ اس لیے نہیں جا رہے کہ جنت ان کی قیمت لگی ہے مگر کم لگی ہے، انہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ یہ اس جنت کی قیمت، اپنی قیمت پر کہ جنت مل جائے، اس میں راضی نہیں ہے۔ تو پوچھا جائے گا بھائی کون ہے یہ؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے، یہ کہہ رہے ہیں پہلے حسین کا دیدار کروا دو، ہماری جنت یہی ہے کہ ہمیں حسین کا دیدار نصیب ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہیں گے کہ ہماری قیمت ہے، ساری زندگی امام حسین کو یاد رکھا، اب محشر میں بھی ہمیں جنت میں لے جا رہے ہو؟ ہماری جنت تو حسین کا دیدار ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے یہ، عزاداروں کے لیے کتنی بڑی کیفیت ہے کہ ان کی قیمت ہے قرب امام حسین، کسی طرح امام حسین کا قرب مل جائے۔ وہ میرا سوال ابھی تک باقی ہے، میں اس کا جواب نہیں دے پایا۔ جب اونچی آواز میں آپ بات کریں گے، اظہار محبت کریں گے، تو کسی کو تکلیف بھی ہوگی، تکلیف ہوگی تو پھر شدید ہو جائے گی، تو پھر خونریزی بھی ہوگی، پھر آپ کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوگا، جیسا کہ ہوا، جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محبت کا اظہار کرو، اور اظہار کرنے میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اظہار سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو طے کریں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد ہمارا ہم سے بڑا ہے تو پھر وہ ہلاکت نہیں ہے، وہ سعادت ہے، اور اس سعادت میں جان چلی جائے تو شہادت ہے۔ تو ہم سے بڑی چیز کیا ہے، ہم سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ ہم سے بڑی چیز پروردگار عالم نے اس ذکر کو قرار دیا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، جس کی خاطر صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر، یہ ذکر ہم سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، یعنی ہم مجلس پر قربان ہوں گے، مجلس ہم پہ قربان نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو اس ذکر پر قربان کر کے سعادت مند بنانا ہے۔ لہذا کبھی قربانی، اب اگر فرض کریں اسی کام میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ ہلاکت نہیں ہے، وہ شہادت ہے۔ جی، اگر طالب علمی کے دوران مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ہے یا نہیں؟ یہ تو حدیث ہے نا۔ اگر کوئی طالب علمی کے دور میں مر جائے، ہاسٹل میں، کلاس میں، اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، مدرسے جاتے ہوئے، اگر اس کو کچھ ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا وہ جانا شہادت کی موت۔ مجھے بتائیے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تعلیم و تربیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں بیٹھنے والا علوم آل محمد سے آشنا نہیں ہو رہا تو کیا کر رہا ہے؟ یہاں آنے والا اہل بیت کے در سے سیکھنے نہیں آیا تو کیا کرنے آیا ہے؟ یہ
مسلسل ایک تعلیم کا اور تربیت کا رستہ ہے، اور اس رستے میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ شہادت ہے، یہ سعادت ہے۔ برا لگے گا بعض لوگوں کو، تو اب کیا کریں؟ جواب، قرآن مجید نے ایک قاعدہ دیا ہے، اور قاعدہ ہے سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت میں، ارشاد ہو رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بولنے کی صورت میں کوئی ناگوار بات جو کسی کو ناگوار لگ رہی ہو، لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مگر آیت مکمل ہوتی ہے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ عزاداری، ماتم، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، یہ اگر کسی کو ناگوار بھی گزرے تو پھر طے کریں کہ یہ جو چیز ناگوار گزر رہی ہے وہ ایک مظلوم کی آواز ہے، ایک مظلوم کی حمایت کی آواز ہے، لہذا کسی کو ناگوار گزرے تو گزرے، اللہ کو اچھی لگتی ہے، اور جو چیز اللہ کی مرضی کا حصہ ہے اور اس کی مرضی اس کے ساتھ ہے تو پھر اس میں سعادت ہے اور اس میں شہادت ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عزادار خلق کیا ہے۔ پھر ہمارے والدین کا، ہمارے آباء و اجداد کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں تہذیب اعضاء سے وابستہ کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے مجلس میں جانا ہے، کیسے مجلس سننی ہے۔ جی، کوئی دنیا میں آب حیات پی کر نہیں آیا، سب کو جانا ہے اس دنیا سے، مگر میرا جو آج میرے ہاتھ میں ہے، جو میں کچھ کر سکتا ہوں، وہ میرا کردار بنے گا، وہ میرے اعمال کی صورت میں میری آخرت بنے گی۔ بعض لوگوں کو خیر مسائل کچھ اور بھی ہو چکے ہیں، لیکن مجالس میں عاشقانہ اور انتہائی خلوص اور سچائی کے ساتھ میری اور آپ کی شرکت ہماری زندگیوں کا ہدف ہے۔ جیسے عاشق کوئی دوڑا چلا جا رہا ہوتا ہے معشوق کی طرف، یہ عزاداری ہمارے لیے ایک عشق کی کیفیت ہو تو پھر ذائقہ ہے۔ عاشق کو سوائے معشوق کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ پھر بھی مردوں کی نسبت، مجھے معاف کیجیے گا، خواتین کا کردار ہم سے کچھ بہتر ہے۔ وہ 6 مجلسیں کرنے کے بعد بھی جلدی جلدی گھر کا کام نمٹایا، اور کہاں جا رہی ہو؟ نوحہ مل جائے گا، 2 گلی بعد ایک مجلس ہو رہی ہے، وہاں دیر تو ہو گئی مجھے مگر نوحہ ضرور مل جائے گا۔ 2 ہاتھ سینے پہ مار لیں گے تو اور ہماری اجر رسالت کی ادائیگی میں ہمارا عمل بہتر ہو جائے گا۔ ڈھونڈتے تھے نا مجلس کو، کہاں مجلس ہو رہی ہے، اب تو دعوت نہیں آئی، ہمیں نہیں بولا انہوں نے، اب تو یہ پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ہمیں نہیں کہا انہوں نے۔ نام چھوٹا ہے ہمارا، تصویر نہیں لگائی ہماری، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ جی، تکلیف دہ بات ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، میں زیادہ بولوں گا تو یہ کہیں وائرل ہو جائے گی، اپنی قوم کی کمزوریاں سامنے آ جائیں گی، لوگ کہیں گے کہ یہ برائیاں کر رہے تھے۔ مولا حسین کا نام ڈھونڈنے سے ملتا ہے اشتہاروں پر، اور ذاکرین کا نام بہت واضح واضح بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں اگر میرا نام چھوٹا ہے تو میں مجلس میں نہیں آؤں گا۔ کیا ہو رہا ہے یہ عاشقوں کا کام ہے۔ پہلے والے لوگ، انصار صاحب تشریف فرمائے، رضا بھائی شاہ صاحب تشریف فرمائے، آبائی عزادار بزرگوں سے ان کے ہاں ماتم داری اور عزاداری ہے۔ مرمرے، بتاشے، مونگ پھلی، نقطی، پیسوں کی کمی نہیں تھی بزرگوں کے پاس، وہ جو سادگی کا دور تھا،
ابھی کچھ دن بعد رضا بھائی والوں کی طرف سے جھمپیر میں جو ہر سال چیلم کے بعد یعنی 20 سفر کے بعد جو ہفتہ اتوار آتا ہے اس پہ جو چیلم ہوتا ہے، وہاں لوگ کیوں جوق در جوق جا رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں سکھر، روڑی، خیرپور، جہلم جا رہے ہیں صاحب اپنے آبائی، کیوں آپ لوگ پلٹ کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ بھئی ایک مجلس جاگیر علی اکبر جا کے ضرور کریں گے، بھئی سہون میں جا کے ایک مجلس ضرور کریں گے، شاہ لطیف کے مزار پہ عزاداری اور اس میں ضرور چلیں گے. کیوں کھنچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سادگی ہے وہاں. ننگے پیر گھومتے ہوئے لوگ، عزادار لوگ نظر آئیں گے. بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شوشہ نہیں ہے، اپنے آپ کو گم کرنے والا ماحول ہوتا ہے. وہاں کوئی پوچھ رہا ہے، کسی کو نہیں پوچھ رہا، اس سے غلط نہیں ہے. جب سے یہ چیزیں ہمارے یہاں وہاں پر بھی آئی ہیں، ان شہروں میں بھی مسائل ہیں. عزیزان گرامی، وہ عشق والی کیفیت کو دوبارہ سے گر جم جاتی ہے، ہوتا ہے. اچھی چیزوں پر، صاف چیزوں پر گرد آ جاتی ہے، پھر اس کو جھاڑا جاتا ہے، اسے صاف کیا جائے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ سب بول رہا ہوں نا، یہ گرد جھاڑنے والا کام ہے. حوصلہ شکنی کیجیے ان لوگوں کی کہ جو اشتہاروں پر اپنی تصویریں اور اپنے نام، کہہ دیجئے ہمیں ایسا خطیب نہیں چاہیے جو اپنے چکر میں مجلس پڑھنے آ رہا ہے. کہہ دیجئے ہمیں ایسا نوحہ خان نہیں چاہیے، ہمیں ایسا منقبت گزار، ہمیں ایسا سلام گزار نہیں چاہیے. تھوڑی دیر آپ بھی تو ہمت کیجئے نا. بانیان سے بات کر رہا ہوں. سارے کام کیا دکھاوے کے ہی ہوں گے؟ اور وہ بھی ذاتی دکھاوے کے کام. مجھے ابھی آج دوست بتا رہے تھے کہ اکثر جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ مجلس میں 25 لوگ بیٹھے ہیں اور امام بارگاہ کے باہر باتیں ہو رہی ہیں، چائے بھی چل رہی ہے، کام بھی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. اور جیسے ہی مجلس ختم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ایک مرتبہ بڑھنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں؟ یہ موقع ملا تھا اہل بیت کا. ایک لفظ بھی فضیلت اہل بیت کی سن لی، ایک لفظ بھی سن لیا فضیلت اہل بیت کا، ایک آیت کا ترجمہ بھی سن لیا تو کتنا بڑا ثواب ہے اس کا. موقع ملا تھا، ضائع کر کے آ گئے. پلٹیے اس پرانے دور کی طرف، اس سادگی اور اس سچائی کی طرف. نوکر تو بڑے سیانے، آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں اور نیاز کھلانے کے پیسے بھی لیتے ہیں آپ سے، اور امام حسین سے ثواب بھی لیتے ہیں. اور یہ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ اب فرش بھی نہیں بچھاتے، یہ اب نیاز بھی خود نہیں بناتے، اب کھڑے ہو کے یہ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو اپنے اوپر غور کرنے، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. سب کا حال ہمارا آہستہ آہستہ خراب ہوتا جا رہا ہے. حوصلہ شکنی کیجیے، تھوڑا سا بولیں، بات کریں، تھوڑا سا ڈرائیں ان لوگوں کو. یا اگر ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا، اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ عابد ٹاؤن کے بچے ماشاءاللہ جوان، یہ خوب سجا کر مجلس کرتے ہیں. میں تو شاید دوسری تیسری دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کتنا شوق سے، کتنے دل سے عاشقانہ کام ہے. اس میں روحانیت بڑھ جائے گی، اس میں بی بی کا آنا یقینی ہو جائے گا، اس میں مولا کی تائید یقینی ہو جائے گی. تھوڑا سا میں اپنے کاموں کو بہتر بنا لوں. بڑی محنتوں سے عزاداری پہنچی ہے. میں نے اپنے دادا سے، میں جب ان کا انتقال ہوا تو 8 سال کا تھا، میں نے اپنے دادا سے، مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ابا وہاں سے انڈیا سے لے کر کے آئے تھے؟ میں تو بعد میں جا کے دیکھ کر آیا کہ کیا کچھ چھوڑ کر آئے تھے وہاں. تو ابھی چند دفعہ جا چکا ہوں ہندوستان، تو دیکھ کر آیا ہوں اپنے گھروں کو. تو مجھے تو پریشانی ہوئی کہ یہ اتنا کچھ چھوڑ کر گئے تھے. تو میں نے اس وقت اپنے چھوٹا تھا، شاید بڑے بھائی اون صاحب نے پوچھا تو ہم بھی سن رہے تھے. تو یاد ہے کہ میں دادا کہنے بیٹا مرثیوں کی کتابیں لائے، بس یہ مرثیوں کی کتابیں لے کر آئے، یہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. علم کے پھریرے لے آئے تھے بس. وہ جو ہمارے گھر سے بڑا علم اٹھتا تھا، اس کے بس پنجے لے آئے تھے وہاں سے. جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے، زمینیں چھوڑ کر آ گئے. کیا لے کر آئے؟ مرثیہ لے آئے. بڑی محنتوں سے یہ عزاداری یہاں تک پہنچی ہے. اسے بچانا ہے، اس کو صحیح اور سالم اور اصلی کیفیت میں رکھنا ہے. سلام ہو امام حسین کی اس عزادار پہ جو زندان شام میں مر گئی. ایک 4 سالہ بچی
اجرکم اللہ۔ ایک 4 سالہ بچی خود قیامت تک اسیر رہ کر سب کو آزاد کروا گئی۔ اہل بیت کی رہائی کے 2 سبب لکھے ہیں نا، اہل بیت کی رہائی کے 2 سبب لکھے ہیں۔ ایک سبب تو یہ لکھا کہ امام سجاد زندان کے دروازے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیاں امام کے پیروں میں، امام زندان کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دن ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے گزر رہا تھا، تو جیسے ہی سامنے سے گزرا تو ہرن نے امام کی طرف رخ کر کے کچھ کہنا شروع کیا۔ امام نے اس شکاری کو آواز دے کر کہا، بھائی میری بات سن، یہ جو ہرنی تو شکار کر کے لایا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اسے چھوڑ دے تاکہ یہ دودھ پلا کے آ جائے۔ وہ کہنے لگا، کیا بولا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ میری ضمانت لے لیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا؟ جب یہ والی گفتگو امام سجاد اس شکاری سے کر رہے ہوں گے تو زندان میں جناب رباب سن نہیں رہی ہوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام نے فرمایا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، اسے چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آئے گی اور یہ واپس تیرے پاس آ جائے گی۔ کہنے لگا، ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تمہارے تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، مگر میں بھی دیکھتا ہوں، آزماتا ہوں۔ اس شکاری نے ہرنی کی رسی کو چھوڑ دیا، یہ دوڑتی ہوئی جنگل میں چلی گئی اور وہ کھڑا انتظار کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ ہرنی واپس آئی۔ پہلے اس نے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دیا اور پھر گردن جھکا کے شکاری کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے پیروں میں گر گیا، آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، میں علی زین العابدین ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں مخلوق الہی پہ اللہ کی حجت ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر حسین کہاں ہے؟ کہ میرے بابا کو مار دیا گیا، میرے بھائیوں کو مار دیا گیا۔ پھر اس شخص نے دیہات گاؤں جا کر، قریے جا کر اس نے آگاہ کیا کہ آخر کربلا میں ہوا کیا ہے اور شام کے زندان میں اسیر کون ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بغاوت کا سا ماحول بننے لگا، جو سبب بنا کہ یزید نے اہل بیت کو مدینہ بھیج دیا۔ ایک سبب تو یہ لکھا ہے، دوسرا سبب بھی بتا دوں۔ جو بچی روزانہ کہتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے واپس کیوں آ رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی تھی، سکینہ یہ روزگار کی تلاش میں گئے تھے اور یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو بجھی ہوئی آواز میں کہتی تھی، پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ وہ بچی جو روزانہ اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، وہ جسے تازیانے مارے گئے، وہ جس پہ ہاتھ اٹھائے گئے، اللہ آپ کو شام لے جائے زیارت کے لیے۔ میں کچھ عرصے پہلے لبنان کے رستے سے شام گیا تھا، تو وہ بالا بک کا جو بارڈر کا شہر ہے نا، وہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ جب ہسٹری جا کر دیکھی کہ یہ بیویاں یہاں کیسے دفن ہوئیں، تو معلوم ہوا کہ ایک بیوی تو 12 سال کی تھی، جو اونٹ سے گری تھی اور اونٹ نے پیر رکھ دیا تھا، اور یہ بچی یہیں شہید ہو گئی تھی۔ اور ایک بیوی کے جن کا نام خولا ہے، ان کے سر پر ایک ظالم نے پتھر مارا تھا، اتنا خون بہا کہ امام حسین کی وہ دختر بھی شام کے رستے میں شہید ہو گئی، اور ایک بچی زندان شام میں اہل بیت چھوڑ کر آ گئے۔ اس بی بی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ جس رات شہادت ہوئی ہے، ساری رات روتی رہیں، سو نہیں پا رہی تھیں، بار بار کہتی تھی، پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے، اماں رباب مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ کبھی ماں سنبھالتی تھی تو کبھی پھوپھی سنبھالتی تھی۔ اتنا روئی یہ بچی بابا 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 کہہ کر کہ ایک مرتبہ زندان شام میں دربار سے سر حسین کو بھیج دیا گیا، اجرکم اللہ۔ اور جب سر امام حسین لا کے رکھا گیا تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا، سکینہ بیٹا، بہن، بابا کا سر آ گیا ہے۔
تو جہاں بیٹھی تھی نا وہاں سے اٹھی، مگر بابا کے سر تک پہنچنے میں کئی مرتبہ گری ہیں، گرتی اڑتی بابا کے سر کے قریب پہنچی، بابا کے سر کو آغوش میں لیا اور ایک سوال کیا، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے سر پہ، بابا آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا ہے؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون لگا ہوا ہے؟ اور پھر فرمایا، بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماشا مارتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اجر و کمل اللہ۔ اور وہ بچی جو بہت دیر سے بابا بابا کہہ رہی تھی، اب اس کے بولنے کی آواز بند ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، بہن کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالیے، اور آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ حق ہے ایسے رونے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اجر و کمل اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ زندان شام میں اس 4 سالہ بچی نے قضا کر لی، امام سجاد نے ننھا سا جنازہ قبر کے حوالے کر دیا، امام سجاد نے ننھا سا جنازہ قبر کے حوالے کر دیا۔ عزادارو رو لیے نا آپ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ میں اس کائنات کو جن کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے، ان پنجتن کا حال بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پنجتن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، اور پنجتن کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، اجر و کمل اللہ۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہوا۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ گھنٹوں روتے رہے نا اس جملے پر کہ سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا تو امام حسن نے وہ نام نکالے جو جناب زہرا نے نام لکھ کر دیے تھے، میرے جنازے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ آئے۔ ان میں حذیفہ یمان تھے، میثم تمار تھے، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے۔ یہ جو چند نام تھے ان میں جناب زہرا نے یہ نام لکھ کر دیے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا۔ مولا علی نے ان ناموں کو پکار کے کہا، بیٹا حسن، حسین، ان لوگوں کو گھروں سے بلا کر لے آؤ۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے جنازے کے وارث گھروں پہ جا کے کہیں کہ آؤ ہمارے گھر کا جنازہ اٹھاؤ؟ یہ کیا ہوا ہے جناب زہرا کے ساتھ، اجر و کمل اللہ۔ سیدہ کے یتیم بچے گھروں پہ جا جا کے کہہ رہے تھے، آؤ ہماری ماں کا جنازہ اٹھاؤ، جن کے نام سیدہ لکھ کر گئی ہیں۔ ادھر مولا نے انہیں فرما دیا تھا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا۔ اس گھر میں ایک اور جنازہ ہوا کچھ مدت کے بعد۔ امت کو اعتراض ہوا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ دفنا دیا، اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا جنازہ۔ 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے سے جنازہ حسنین اٹھا رہے تھے۔ جنازے کو کم سے کم 4 لوگ اٹھاتے ہیں نا، اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ آگے سے خود چل رہا تھا جنازہ، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا، ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلاتے، جنازہ تاریکی میں دفنا دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک جنازے کی زیارت کریں گے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے۔ اچھا میں ان جوانوں کے لیے کہہ دوں، ہم یہ تابوت اٹھاتے کیوں ہیں؟ ہم یہ تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کے تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ان کے جنازوں میں لوگ شریک نہیں ہوتے تھے، اور ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا۔ اس گھرانے میں 4تھا جنازہ ہوا امام حسن کا جنازہ۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، امت نے گھوڑے دوڑا دیے، کوئی نہیں پہچان سکا یہ حسین کا جنازہ ہے۔ یا حسین یا حسین